اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت عرض کیا کہ یا اللہ، میری وفات سے میرا ازلی دشمن شیطان تو خوش ہوگا، کیونکہ اسے تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ دنیا میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ آخر میں اس کو بھی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کی موت کے برابر اس کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ اس طرح جب تمام انسانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو سب سے آخر میں ابلیس کی روح قبض کی جائے گی اور وہ شیطان کے لیے دردناک منظر ہوگا۔ شیطان کی موت پر اس کی سزا ختم نہ ہو جائے گی، بلکہ یہاں سے شیطان کی اصل سزا شروع ہوگی۔ روز قیامت ایک آتشین کرسی بچھائیں گے اور ابلیس کو بٹھائیں گے۔ اس کی گدھے جیسی آواز شیاطین اور کافر لوگ سنیں گے اور وہ جمع ہو جائیں گے۔ ابلیس کہتا ہوگا، اے دوزخ والو، آج تم نے کیسا پایا ہے؟ کیا تم نے وہ کچھ پا لیا ہے جس کا وعدہ فرمایا تھا تمہارے رب نے؟ وہ جواب دیں گے، رب تعالیٰ کا فرمایا ہوا حق ہے۔ پھر ابلیس کہے گا، آج میں رحمت سے مایوس ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم صادر کرے گا کہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو لوہے کی گرزوں کے ساتھ مارو۔ پس ابلیس 40 برس کا عرصہ دوزخ میں گھرتا ہی رہے گا اور اس کو جہنم سے باہر آنے کا حکم کبھی نہ فرمایا جائے گا۔ روز قیامت ابلیس کو لائیں گے، حکم کریں گے کہ آگ کی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کی گردن میں لعنت کا طوق پہنائیں گے۔ پھر سزا دینے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کہ اس کو گھسیٹ کر کرسی سے نیچے اتار دو اور دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے کوشش کریں گے کہ اسے پکڑ کر نیچے پھینکیں، لیکن وہ نہ اتار سکیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جائے گا کہ اپنے ساتھ 80,000 فرشتے کر لیں اور اس کو کرسی سے اتار دیں، مگر وہ بھی نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، جبکہ ہر ایک کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی ہوں گے، مگر پھر بھی ابلیس کو نہ اتار سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جتنے کل فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر اس سے دگنا بھی ہو جائیں اور یہ کام کرنے کی کوشش کریں، وہ اس کو نہ ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہے۔ یہ تو تھا ابلیس کا عذاب، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم سے نکالے گا۔ وہ کس لیے؟ ایک بار ابلیس بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ہاں، اب تیری خواہش کیا ہے اور تو کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا، اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری ایک مخلوق تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو فرما دو کہ میں نے تیرا سوال تسلیم کر لیا، اور اس کو حکم کرو کہ وہ جائے اور آدم علیہ السلام کے مزار کے سامنے جا کر سجدہ کر دے۔ اگر سجدہ کرے گا تو اس کی توبہ ہم قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ پس ابلیس کو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تو اس کو غصہ آیا اور تکبر کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا، اب جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں میں اسے کیوں کر سجدہ کروں؟ کہا جاتا ہے کہ جہنم کے اندر جب ابلیس پر شدت عذاب ہوگا، اس وقت اس سے سوال ہوگا کہ عذاب الہی کیسا ہو رہا ہے؟ ابلیس جواب دے گا، شدید ترین عذاب ہے۔ اس وقت اس کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اب بھی ان کو سجدہ کرتے ہوئے معافی طلب کر لو تاکہ تمہیں معاف فرمایا جائے، مگر ابلیس وہاں بھی انکار ہی کرے گا۔ وہاں ابلیس پر دیگر اہل دوزخ کی نسبت 70,000 گنا شدید عذاب ہوگا۔ ایک اور روایت یوں ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 برس کے بعد دوزخ سے نکالا کرے گا اور آدم علیہ السلام بھی باہر تشریف لایا کریں گے۔ ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا کہ سجدہ کرے، لیکن وہ انکار ہی کرے گا تو اس کو دوبارہ دوزخ میں پھینک دیا کریں گے۔ پس بھائیو، اگر تمہیں اس پر ابلیس سے نجات درکار ہے تو تم مولا کریم کے ساتھ مل جاؤ اور اس کی ہی پناہ طلب کرو۔